اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب کے رسید میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ ابو جہاد میرا دل لہو لہو ہے، مگر معاف کر تیرے دشمنوں کے ساتھ ہیں ہم۔ تیرا جنوں تیرا اظہار محترم، لیکن جو سچ کہوں تو تیرے قاتلوں کے ہاتھ ہیں ہم۔ یہ شعر امن فراز نے 1988 میں جو ابو جہاد جو ڈپٹی تھے، وہ جن کا نام تھا خلیل الوزیر، جو ڈپٹی تھے پی ایل او کے یاسر عرفات کے، 1988 میں جب وہ انہیں شہید کیا گیا، اس وقت انہوں نے ایک بڑی مارکۃ الآراء نظم لکھی تھی جو بڑی مشہور ہوئی تھی۔ یہ بالکل آج بھی صادق آ رہی ہے، تقریباً اس کے 35-36 سالوں کے بعد بھی۔ تو آج ہمارا ڈسکشن کا موضوع ہے مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر، اور اس میں امت مسلمہ کی مجرمانہ خاموشی، سوائے ایران جو ہے اور ترکی کسی حد تک بول رہے ہیں، یا میں اگر یہ کہوں کہ تھوڑا ترکی کو اگر آپ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، تو جو مسلمانوں کی جو جنگ ہے اس کے لیے جو واحد آواز اٹھ رہی ہے وہ ایران یا فقہ جعفریہ کی طرف سے اٹھ رہی ہے، جو اکثریت اپنے آپ کو نام نہاد سنی مسلمان کہنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے بقول امن فراز صاحب کی وہ دشمنوں کے ہاتھ ہیں، دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ اور اس کا ایک ظاہرہ چند دن پہلے ہم نے اسلام آباد میں بھی دیکھا کہ جب جماعت اسلامی کی ریلی کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ او آئی سی ایک بڑی تنظیم تھی، کسی زمانے میں اس نے کام بھی کیا، لیکن آج کل وہ بھی جو ہے وہ سونی اور جو سامراجی طاقتیں ان کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے، اور جتنے بھی تیل کی دولت سے مالا مال مسلمان ملک ہیں، وہ ہندوستان، اسرائیل اور جتنی بھی غاصب قوتیں ان کے ہاتھ میں، اور ان کے ساتھ تجارتی جو ان کے تعلقات اور روابط ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ بالکل ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور ابھی بھی ایک معاہدہ ہونے والا تھا جس کو جو ہے وہ اب شاید وہ نہ کیا جا سکتے وقتی طور پہ، جس میں سعودی عرب اور بے شمار مسلمان ملک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں۔ فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں عرب ملکوں کا اپنا ہاتھ ہے، اور یہ فلسطین ساتھ ہو کے بیچا، اس کو جو ہے وہ سعودیوں کے حوالے کیا۔ وہ یہ شاہ عبداللہ جو ہے اردن کا، اس کا دادا پردادا جو تھا، جس کا نام تھا، جس کو ہم بہت المعروف جو ہے وہ شریف مکہ کے نام سے جو ہے ہم یاد کرتے ہیں، یہ ان لوگوں نے ایک سازش کے تحت یہاں لا کے انٹرنیشنل جو کنسپیریسی تھی اس کا یہ حصہ تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ اسرائیلیوں کو لا کے بسایا، یہودیوں کو ایک مملکت بنی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے سوائے جو ہمارا شام ہے اس کے علاوہ باقی یہ سارے امریکن گروپ کے ہیں، امریکہ کے حاشیہ بردار ملک ہیں، یہ جتنے عرب ملک ہیں جن کے دولت سے مالا مال، یہ سارے کے سارے جو ہیں امریکن کیمپ کے میں، شاہ عبداللہ اور اردن امریکن کیمپ کے، اور اسرائیل بھی امریکن کیمپ کا ہے۔ اب جو آپریشن ہوا ہے اس میں سچی بات یہ ہے کہ اس آپریشن نے مسلمانوں کے جو نام نہاد مسلمانوں کی جو او آئی سی کی تنظیم ہے اس کو، عرب ملکوں کو، اور بالخصوص اور بالعموم جو ہے تمام مسلمان ملکوں کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے، اور تاریخ کے سامنے جو ہے بالکل جو ہے انہیں صاف صاف جو ہے نا ان کا کردار یہاں کر دیا ہے کہ یہ لوگ کتنے مسلمانوں کے لیڈر ہیں، کتنے مسلمانوں کے جو ہے وہ خیر خواہ ہیں، اور کتنے یہودی ایجنٹ ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑی انہونی سی چیزیں، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لیکن جو حوثی یا حوثی باغی ہیں، جنہیں باغی کہتے ہیں ہم، تو انہیں جو قبائل کہتے ہیں، جو یمن کے ہیں، انہوں نے جو میزائل فائر کیے ہیں ریڈ سی سے، وہ ایک بڑی انہونی سی بات ہے۔ اور یہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے یہ اتنی مشکل تھی کہ 1990 تک، جب 1988 میں جب بینظیر صاحبہ کی حکومت آئی، یہ پاکستان کے پاس بھی نہیں تھی۔ طرح طرح کے راکٹ، طرح طرح کے یہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ فائر کیے، اور شاید اس جنگ کا دائرہ کار تھوڑا سا بڑھ بھی جائے۔ اور اردن کا شاہ عبداللہ جو ہے، جو ایک پپٹ قسم کا جو ہے امریکن ایجنٹ ہے، اس نے دھمکی دی ہے جی کہ میری فضائی حدود کی اگر خلاف ورزی کی ہوتی باغیوں نے یا یمن والوں نے، تو میں یہ نہ وہ کر دوں گا میری افواج۔ بھائی تیری افواج کیا ہیں؟ تیرے تو ملک کے اکثریت کے اوپر تو قبضہ اسرائیل کا، ان کا تو کیا کر سکا ہے؟
تو اس لحاظ سے جو اس کا ہو کچھ جو بھی نتیجہ ہو اس میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ فلسطینیوں کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا ہے، خون بہانا پڑا ہے، بڑی جو ہے وہاں پہ انسانیت سوز مظالم ہوئے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ مسئلہ فلسطین کو ہے فلسطینی نے دوبارہ زندہ کر دیا ہے، اور مسلمان ملک اور ان کے جو نام نہاد لیڈر تھے انہیں تاریخ کے سامنے جو ہے نا وہ بالکل عیاں کر دیا ہے، بالکل ننگا کر دیا۔ اچھا، اس سے ملتا جلتا ایک اور ایشو جو ہے وہ کشمیر کا تھا۔ کشمیریوں نے بھی بہت شروع میں بڑی جو ہے قربانیاں دیں، لیکن ان کی بھی فلسطینیوں اور کشمیریوں کے پاس لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بھی جو ہے وہ حال اس سے بھی ابتر ہے۔ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ کنٹرول لائن کے دونوں طرف جب تک آپ خود قربانی نہ دیں گے، کشمیر کے دونوں طرف سوائے چند ایک جو ہے وہ 20-30% جو کشمیری سپیکنگ ہیں یا کوئی نظریاتی لوگ ہیں ان کو چھوڑ کے باقی تمام کشمیری نے دونوں طرف اپنے آپ کی اپنی فائنینشیل جو انٹرسٹ ہے ان کو اسٹرینتھن کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ اپنے کاروبار لاکھوں پتی سے کروڑوں پتیوں سے وہ اربوں پتی بن رہے ہیں، اپنے کاروبار وہ کر رہے ہیں، اور ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو نہ ہو۔ اس کا کوئی جو ہے جو لوگ مسائل کا شکار ہیں تھوڑے بہت، اتنے زیادہ نہیں ہیں جیسے فلسطینی ہیں، چونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ جو کشمیر کے مہاجرین آئے تھے ان کی بہت سیٹلمنٹ ہو گئی تھی اچھے طریقے سے۔ تو اب بس کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ خود نہیں چاہتے ہیں، جو عوام ہیں وہ خود نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنے پیسے بنانے شروع کر دیے ہیں، انہوں نے بزنس امپائرز کھڑی کرنی شروع کر دی ہیں، انہوں نے پراپرٹی، انہوں نے جو ہے وہ دنیاوی مال و متاع جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور دونوں طرف کے لوگ جو ہیں ایک طرف جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جو اٹیچ ہے تو وہ یہاں پہ اپنی پراپرٹیز بنا رہے ہیں، یہاں پہ اپنا سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں، جو اس سائڈ پہ وہ وہاں کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے کوئی انہونی طاقت ہی مسئلہ کشمیر کو اب حل کر سکتی ہے، جب وہاں کے خود لوگ جو ہے وہ مال و متاع دولت کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بڑا جو ہے انقلاب آئے گا۔ البتہ فلسطینی نے اپنے جو ہے وہ مسئلے کو زندہ رکھا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے شہادتیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، لو بہائے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے فلسطین کے مسلمانوں پہ بھی رحم کرے، کشمیر کے مسلمانوں پہ بھی رحم کرے، اور دونوں کو آزادی عطا کرے۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔